آپ حضرات سے گزارش ہے کہ فرش مجلس پر تشریف لے آئیں۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ باعث بلند درود بھیجیں حضرات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ صلوات بھیجیں آپ حضرات محمد والے ملاحظہ فرمائے۔ جاری ہے یہ ازل ہی سے فیضان فاطمہ، جاری ہے یہ ازل ہی سے فیضان فاطمہ، جنت خریدتے ہیں ثنا خوان فاطمہ، جنت خریدتے ہیں ثنا خوان فاطمہ، اتنے بلند شہ کے عزادار ہو گئے، اتنے بلند شہ کے عزادار ہو گئے، فرش عزا پہ ہو گئے مہمان فاطمہ، جاری ہے یہ ازل ہی سے۔ بکا یہ کرتی ہے شبیر کی بہن کب سے، ہے پڑا ہے لاشے
شبیر بے کفن کب سے ہے پہن کے بیڑیاں پہنچے کشاں کشاں عابد زباں سے اف نہیں کرتے ہیں ناتواں عابد گلے میں توق کے کانٹوں کی ہے چبھن کب سے ہے بکائے کرتی ہے شبیر کی بہن کب سے ہے تڑپ کے شام کے زندہ میں مر گئی آئے سکینہ غسل تمہیں کس طرح دیا جائے بدن سے چپکا ہوا ہے یہ پیرہن کب سے بکا یہ کرتی ہے شبیر کی بہن کب سے چار مصرے اللہ رے فضائل زہرا کی اللہ رے فضائل زہرا کی منزلیں سورے اتر کے آ گئے تسلیم کے لیے عظمت بی بی سیدہ ملاحظہ فرمائے خاص طور قبلہ سورے اتر کے آ گئے تسلیم کے لیے کیا جانے کس مقام پہ فائز تھی فاطمہ کیا جانے کس مقام پہ فائز تھی فاطمہ ارے اٹھنا پڑا رسول کو تعظیم کے لیے اٹھنا پڑا رسول کو تعظیم کے لیے کیا جانے کس مقام پہ فائز تھی فاطمہ اٹھنا پڑا رسول کو تعظیم کے لیے اٹھنا پڑا
رسول کو تعظیم کے لیے. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. ایک بتلاؤ 2-3 شعر اور. جب نسائل عالمی کا مرتبہ لکھا گیا. کیا کیا لکھا گیا ملاحظہ فرمائیں گلو بھائی سنیں. جب نسائل عالمی کا مرتبہ لکھا گیا. جب نسائل عالمی کا مرتبہ لکھا گیا. سب سے اوپر نام بی بی فاطمہ لکھا گیا. سب سے اوپر نام بی بی فاطمہ لکھا گیا. حسن مطلب ملاحظہ فرمائیں. زوجہ مشکل کشا شیر خدا لکھا گیا. زوجہ مشکل کشا شیر خدا لکھا گیا. زوجہ مشکل کشا شیر خدا لکھا گیا. مرتبہ ام البنی کا ہر جگہ لکھا گیا. مرتبہ ام البنی کا ہر جگہ لکھا گیا. مرتبہ ام البنی کا ہر جگہ لکھا گیا. اصغر بے شیر وہ ننھا مجاہد ہے جسے اصغر بے شیر وہ ننھا مجاہد ہے جسے کربلا کے مارکے کا سورما لکھا گیا. کربلا کے مارکے کا سورما لکھا گیا. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. کربلا کے مارکے کا سورما لکھا گیا. اور جب مریضوں کو نہ مل پا یا کوئی اچھا علاج. جب مریضوں کو نہ مل پایا کوئی اچھا علاج تب شفا کے واسطے خاک شفا لکھا گیا. تب شفا کے واسطے خاک شفا لکھا گیا.
زوج مشکل کشا شیر خدا لکھا گیا. بیک قطع اور چند سلام کے چند شعر ثواباً عرض کر رہا ہوں کہ شب عاشور یہ شبیر کی جلوہ گری دیکھی. شب عاشور یہ شبیر کی جلوہ گری دیکھی. بجھی جب شمع محفل میں وفا کی روشنی دیکھی. شب عاشور یہ شبیر کی جلوہ گری دیکھی کہ بجھی جب شمع محفل میں وفا کی روشنی دیکھی. کہ کوئی سر لے کے مردہ ہے کوئی سر دے کے زندہ ہے. نہ ایسی موت ہی دیکھی نہ ایسی زندگی دیکھی. سلوات پڑھے بابا سے جی کہ شب عاشور یہ شبیر کی جلوہ گری دیکھی. بجھی جب شمع محفل میں وفا کی روشنی دیکھی. کہ کوئی سر لے کے مردہ ہے کوئی سر دے کے زندہ ہے. نہ ایسی موت ہی دیکھی نہ ایسی زندگی دیکھی. سلام کے چند شعر شکریہ. کہ تشنگی لے کے جو دریا سے گزر جائیں گے. تشنگی لے کے جو دریا سے گزر جائیں گے. جتنے سیراب ہیں ساحل پہ وہ مر جائیں گے. تشنگی لے کے وہ دریا سے گزر جائیں گے. کہ جتنے سیراب ہیں ساحل پہ وہ مر جائیں گے. اور کربلا اصل میں وہ منزل مشکل ہے جہاں انبیاء ٹھہریں گے شبیر گزر جائیں گے. کربلا اصل میں وہ منزل مشکل ہے جہاں انبیاء ٹھہریں گے شبیر گزر جائیں گے. اور گر کے جھولے سے یہ اصغر نے کہا اے مولا. گر کے جھولے سے یہ اصغر نے کہا اے مولا. جا تو سکتے نہیں میدان میں مگر جائیں گے. گر کے جھولے سے یہ اصغر نے کہا اے مولا. جا تو سکتے نہیں میدان میں مگر جائیں گے. اور غم سے گھبرا کے جو جاتے ہیں روش ان سے کہو. غم سے گھبرا کے جو جاتے ہیں روش ان سے کہو. گر خوشی راس نہ آئی تو کدھر جائیں گے. آج کی تاریخ کی مناسبت سے سلام کے وہ مسلسل شاہد امام جعفر صادق علیہ السلام واضح علیہ الصلوات. قیامت ارے ابن باقر چلے سوئے جنت. حجت حق نے پائی شہادت. اور کس نے صادق کا گھر بھی جلایا. ہائے تربت فاطمہ کو ہلایا. ارے اے فلک اشقیاء کی یہ جرت. حجت حق نے
پائی شہادت، اور زہر منصور نے وہ ہدیہ ہے، ارے قتل فروا کا بیٹا ہے ہوا ہے، ارے غیر ہے شیخ شیعوں کی حالت، ارے غیر ہے شیخ شیعوں کی حالت، حجت حق نے پائی شہادت، اور ماتمی زیب تن کر کے جام، ارے صاحبوں نے ارے یہ کیوں پھینکے امامے، ارے بیٹیوں پہ پڑی ہے مصیبت، ارے بیٹیوں پہ پڑی ہے مصیبت، حجت حق نے پائی شہادت، اور موسی کاظم کی لبوں، ارے موسی کاظم کے لب پہ تھا نوحہ، ارے بولتے کیوں نہیں اے پیارے بابا، ارے کس نے لوٹی محمد کی دولت، اے کس نے لوٹی محمد کی دولت، ارے حجت حق نے پائی شہادت، آل احمد پہ ٹوٹی قیامت، حجت حق نے پائی شہادت، ارے ابن باقر چلے سوئے جنت، حجت حق نے پائی شہادت۔ درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ زرین فاطمہ بنت حنیف رضوی صاحب مرحوم کی روح کو بخش دیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا و طبیب نفوسنا و حبیب قلوبنا، مولانا و مولا الثقلین
جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین ولعنت الدائمۃ علی اعداء الدین اجمعین اما بعد فقد قال اللہ فی القرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الصابرین الذین اذا اصابتہم مصیبۃ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. درود پڑھیں محمد علیہ. حاضرین مجلس، معزز سامعین کرام، برادران ایمانی، برادران انسانی، برادران حسین. آواز مشکل ہو رہی. درود پڑھیں محمد و آل محمد. نہیں نزدیک میں دشواری تھوڑا سا ڈھیلا کر کے پھر میں چاہ کرتی. اب آواز آپ تک پہنچ رہی ہے. دیکھیے مادی ذرائع سماعت ظاہری کے لیے ضروری ہیں. منبر کی ذمہ داری ہے کہ سماعت قلبی تک بات پہنچ جائے. ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد. ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے اور باہر طور ان کے بیٹے، ان کے عزیز و اقارب، میں سب کی خدمت میں تعزیت اولاً پیش کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ تعزیت کے حوالے سے بہت طویل گفتگو نہ کرتے ہوئے سرکار انیس علیہ الرحمہ کا مرثیے کا بس ایک مصرع میں سمجھتا ہوں تعزیت کے لیے بس وہ کافی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب احمد مرسل نہ رہے کون رہے گا. تو یعنی یہ دنیا انسان کے لیے بنائی اس طرح سے گئی ہے کہ ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. اب یہ اور بات ہے کہ بتصدق آل محمد ہمارے پاس وہ ذرائع ہیں کہ موقع تو رحلت کا ہوتا ہے، موقع تو کسی کی موت کا ہوتا ہے، مگر ہم حیات افروز بیان روشن کر لیتے ہیں. ہمیں حیات افروز عناوین روشن کرنے کے لیے وہ فرش عزا میسر ہے، یا یوں کہوں کہ وہ فرش بقا میسر ہے، اور اس فرش بقا پر وہ ذکر بقا میسر ہے کہ جو قلب انسانی کو، اذہان انسانی کو بیدار کر دیتا ہے. ظاہراً تو ایسا ہوتا ہے. ابھی کیا خوب شعر ہمارے بھائی نے پڑھا کہ کوئی سر دے کے زندہ ہے، کوئی سر لے کے مردہ ہے. تو دراصل حیات اور موت کا تصور ہمارے نزدیک اس ہیکل وجود کا ظاہری اعتبار سے باقی رہنا حیات کا تصور نہیں ہے، اور اس وجود کا ختم ہو جانا حیات کے ختم ہو جانے کا تصور نہیں ہے. اور پھر میں کہتا ہوں کہ آج کے دور حاضر میں، آج کے دور جدید میں، کہ جب ایک اتنی بڑی مثال کائنات کے سامنے موجود ہو کہ واقعاً یہ قوم وہ ہے کہ جو جسم کے ختم ہو جانے کو مر جانے کے تصور میں نہیں تولتی، ہمارے نزدیک باقی رہ جانے کا تصور ہی کچھ اور ہے. خداوند متعال نے قرآن مجید میں جو آیت، ابھی اس کی تشریح میں آگے کروں گا، کہ فرمایا آیت کا ایک حصہ اس کا کیا کیجئے کہ خدا کہہ رہا ہے کہ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ، ہم ہیں کہ جو موت کو حیات میں تبدیل کر دیتے ہیں. عموماً دنیاوی آنکھوں سے اور اس بینش ظاہری سے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انسان باحیات انسان مر جاتا ہے،
مگر خدا کہہ رہا ہے کہ تم گھبراؤ نہیں، ہم ہیں کہ جو موت کو حیات میں تبدیل کر دیتے ہیں۔ آج کے دور میں اس بات کو آشکار کرنے کے لیے زیادہ طویل اور عمیق اور دقیق مضامین روشن کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو فلسفہ موت و حیات پھر ہمارے درمیان ہے کیا؟ کیونکہ ایصال ثواب کی مجلس ہے تو میں چاہتا ہوں کہ چند لمحات آپ سے جمالیات موت پہ گفتگو کر لوں۔ عموماً سکرات الموت آپ سنتے رہتے ہیں، اور پھر جس آیت کا میں نے ابھی آپ کے سامنے جس کی تلاوت کری، اس آیت کو تو یوں بھی ہم الفاظوں کا احتیاط کرتے ہوئے کہوں کہ ڈراؤنی آیت سمجھتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی جانب سے ہیں اور خدا کی طرف جانا ہے یا جا رہے ہیں۔ مگر میں کہتا ہوں کہ کیا واقعی یہ خوفناک آیت ہے؟ کیا یہ خوفناک آیت ہے؟ ارے کیا خدا کی طرف جانے کی خوشخبری خوفناک ہو سکتی ہے؟ یا ایک اور مثال سے اپنے بچوں کے لیے بات کو آسان کر کے کہوں کہ اگر ایک بچہ جو اپنی ماں سے بہت محبت کرتا ہو اور اس کی ماں، اس کی والدہ اس سے بہت محبت کرتی ہو، اور پھر وہ بچہ اپنی ماں سے کہیں غفلت کے شکار ہونے کی بنا پر اپنی ماں سے واقف نہ رہ جائے اور ڈھونڈتا رہے اپنی ماں کو، اور پھر اس کو خوشخبری دی جائے کہ اب تمہیں اپنی ماں کی طرف جانا ہے، تو پھر یہ اس کے لیے خوشخبری ہوگی کہ ہولناکی؟ تو میں کہتا ہوں کہ جب ایک ماں کی طرف جانا خوشخبری کی دلیل ہے تو پھر وہ کہ جو 70 ماؤں سے زیادہ محبت، اگر بشارت دی جا رہی ہو کہ خدا کی طرف جانا ہے، تو پھر یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ خطرناک اور ہولناک اور خائف ہو جانے کی ضرورت ہے۔ یہ تو آفرین اور مسرت کا موقع ہے کہ خدا کی طرف جانا ہے، اور پھر اسی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف جانا ہے۔ تو پھر ہم درمیان میں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے میں بہت زیادہ دقیق اور عمیق مضامین، ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ خدا مائک آپریٹر کو سلامت رکھے کہ انہی نے ذریعہ فراہم کر دیا کہ اب مجھے سینے سے زیادہ طاقت نہیں لگانی پڑ رہی ہے۔ ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ مجھے داد و تحسین دیں یا نہ دیں، بس میری طرف متوجہ رہیں۔ چند جملے۔ ایک انسان جب اس دنیا میں آتا ہے تو اس کی کتاب فطرت پر جو باتیں لکھی ہوتی ہیں وہ اس کو پڑھنے سے بھی قاصر ہوتا ہے، یا یوں کہوں کہ وہ کچھ نہیں کر پاتا، اس کو کچھ نہیں معلوم ہوتا ہے۔ یعنی ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں ہوتا تو ہے، مگر اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ اس ماں کی عزت کس طرح سے کرنی ہے جب وہ عالم طفلی میں ہوتا ہے، بچہ ہوتا ہے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا ہے تب وہ بچہ کچھ دیگر اسلوب زندگی سیکھتا ہے، اور جب اس کو پوری طرح سے بچپنا جینے کا سلیقہ آ جاتا ہے تو بچپنا گزر کے جوانی آ جاتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت متوجہ رہیں گے میری طرف۔ اور پھر جب جوانی آ جاتی ہے اس کے بعد پھر شادی ہو جاتی ہے، عقد ہو جاتا ہے، تو پھر آغوش میں ایک اور بچہ آ جاتا ہے۔ یعنی کل تک ہم کسی کے بچے تھے، آج ہماری آغوش میں ہمارا بچہ ہوتا ہے، اور جب ہمارا بچہ ہماری آغوش میں ہوتا ہے تو پھر دھیرے دھیرے اس بچے کی قدر ہم کو کرنی آتی ہے کہ کس طرح سے بچے کی تربیت کری جاتی ہے، کس طرح جوانی کے مراحل گزارے جاتے ہیں، کس طرح سے ایک باشعور باپ بنا جاتا ہے، باسلیقہ باپ بنا جاتا ہے۔ اور جب ہم ان تمام چیزوں کو جو عالم جوانی میں گزاری جاتی ہیں جب ہم باقاعدہ طور پر سیکھ لیتے ہیں تو بڑھاپا آ جاتا ہے۔ دیکھیں بہت متوجہ رہیں میری طرف، تو ضعیفی طاری ہو جاتی ہے، بزرگی طاری ہو جاتی ہے۔ اب بزرگی کے اپنے اسلوب زندگی ہیں، ایک بوڑھے انسان کے اپنے طریقے ہوتے ہیں زندگی کے، ضعیفی کے اپنے تقاضے ہوتے ہیں۔ جب مکمل طور پہ بڑھاپے اور ضعیفی اور بزرگی کے تمام اسلوب آ جاتے ہیں، یا یوں کہوں کہ اب جب دنیا میں زندگی جینے کے تمام اسالیب انسان سیکھ جاتا ہے تو موت آ جاتی ہے۔ اب میں کہتا ہوں کہ بھئی یہ تمام اسالیب زندگی، تمام اسلوب زندگی جب سیکھ لیے
تو اب موت آ گئی. یعنی معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں اس لیے نہیں بھیجا گیا کہ بس یہیں پر زندگی گزارو، بلکہ اس لیے بھیجا گیا کہ یہاں پر تجربہ حاصل کر لو تاکہ ہمیشہ کہیں اور زندگی گزارو. یہ تربیت گاہ ہے. جو حضرات یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، جو اداروں میں جاتے ہیں، جو انسٹیٹیوشنز میں جاتے ہیں اور کورسز کرتے ہیں، ہر ادارے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد یہی تو جب آپ کوئی کورس کرتے ہیں، جب آپ کسی علم کو حاصل کرتے ہیں، تحصیل علم کی کوشش کرتے ہیں، تو اس کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ آپ 3 سال 4 سال 5 سال 10 سال کا وہ کورس مکمل کرنے کے بعد کیا بس یہی مقصد ہوتا ہے کہ وہ کورس مکمل ہو جائے؟ نہیں، کورس مکمل ہونے کے بعد اب اپنی مشقت کریں اور وہ چیزیں جو سیکھی ہیں اس سے کائنات کو استفادہ پہنچائیں. یعنی یہ تربیت گاہ تھی، اصل مقصد حیات کچھ اور ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ اس کائنات میں، اس خاک نہائے دہر میں جب آپ آئے تو یعنی ثابت یہ ہوا کہ یہاں پر تربیت انسانی ہو رہی تھی. اسلوب زندگی گزارنے کے اسلوب سکھائے جا رہے تھے. کیوں؟ تاکہ تم کہیں اور کے لیے تیار ہو جاؤ. ایک درود پڑھے محمد و آل محمد. متوجہ ہیں؟ دیکھیں موت جیسے خشک موضوع پہ گفتگو کرنا، مگر یہ کہ وہ جمالیاتی پہلو یہ قرآن سے میں آپ کے سامنے سنا رہا ہوں. تو یہ تربیت گاہ ہے. اور پھر وہ معصوم کی وہ حدیث کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. دنیا آخرت کی کھیتی ہے. یعنی وہ جو انگلش میں ہمارے جوانوں کے لیے کہ ایز یو سو سو شیل یو ریپ، جو تم بوگے وہی تم کاٹو گے. تو آپ اپنے اعمال کے بیج بوتے ہیں تاکہ ان اعمال کے ذریعے سے جزا اور سزا آخرت میں کاٹیں. ایک بھی باچا اگر میں ایک جہت روشن کروں تو پھر یہ اپنے آپ میں ایک مسلسل گفتگو ہے. کیا فرمایا خداوند متعال نے؟ انا للہ. اور پھر میں کہتا ہوں کہ آیت کی ابتدا میں سنیں، رسول خدا کے 2 القاب تھے، اور یوں تو جس طرح سے ان کی شخصیت لامتناہی تھی اور ان کے القاب بھی لامتناہی تھے، مگر یہ کہ 2 جو مشہور لقب ہیں کہ آپ بشیر تھے اور نذیر تھے. آپ بشارت دیتے تھے اور نذارت کرتے تھے. نذارت یعنی ڈرانا اور بشارت یعنی خوشخبری دینا. اب اگر موت کوئی ڈر جانے والی شے ہوتی تو آیت کی ابتدا وبشر الصابرین سے نہیں ہوتی کہ صابرین کو بشارت دے دو. یہ آیت کی ابتدا بتا رہی ہے کہ بشارت دے دو کہ جب ان پر مصیبت آتی ہے ان صابرین پر تو یہ کہتے ہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم خدا کی طرف سے آئیں اور خدا کی طرف جانا ہے. خدا کی قسم یہ کلمہ، یہ سینٹنس جو ہم اکثر دہراتے ہیں، کیا ذوات مقدسہ اس کائنات میں گزر گئیں کہ جن کی زبان سے نکلا ہوا فقرہ خدا کو اتنا پسند آیا کہ اس کو آیہ قرآنی بنا دیا. آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں کہ امیر المومنین کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. جب یہ آیت سامنے کائنات کے نہیں تھی تو حضرت کی زبان پر یہ جملہ تھا. اور پھر میں کہتا ہوں کہ اگر اس پر بھی کوئی، کیونکہ بات ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، تو ممکن ہے کہ آپ یا کوئی شخص اس پہ اعتراض کر دے کہ آپ نے قرآن کی آیت پہ اعتراض کر دیا کہ اس سے پہلے امیر المومنین کی زبان پہ جملہ آیا، یہ قرآن کے علاوہ کسی اور کا جملہ ہے. تو میں کہتا ہوں کہ ابھی امیر المومنین کی بات اگر نہ بھی کریں تو آیت خود کہہ رہی ہے کہ یہ ہمارا جملہ نہیں ہے. آیت کہہ رہی ہے کہ وبشر صابرین الذین، اے رسول ان کو بشارت دے دو صابرین کو. کیا بشارت دے دو؟ اذا اصابتہم مصیبت، کہ جب ان پر مصیبت پڑتی ہے، قالو تو یہ کہتے ہیں، قرآن نہیں یہ کہتے ہیں انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. تو اب میں کہتا ہوں کہ صابرین اور متقین کا کہنا سمجھ میں آتا ہے، امام المتقین کا کہنا سمجھ میں نہیں آتا. امام المتقین کی زبان پہ اگر یہ کلمہ آیا تو آپ کو واضح نہیں ہوتا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم خدا کی طرف سے آئیں. اب تھوڑی سی دقیق اور تھوڑے سے علمی ابواب میں روشن کرنا چاہتا ہوں، بس تھوڑی دیر میری طرف متوجہ رہیں. ہم خدا کی طرف سے آئے ہیں اور خدا کی طرف جانا ہے. یہ خدا کی طرف جانا ہے یعنی ہم مسلسل ایک سفر میں ہیں. ہم مسلسل سفر ارتقاء طے کر رہے ہیں، نہ صرف سفر میں ہیں.
بلکہ سفر ارتقاء طے کر رہے ہیں۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی مر جانے پر تو انسان زمین کے نیچے جاتا ہے، مگر سفر ارتقاء کہاں طے ہوا؟ تو میں کہتا ہوں کہ جس کی طرف جایا جا رہا ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس کی ذات بلندی ہے کہ پستی؟ اگر خدا کی ذات بلندی ہے تو پھر اس کی طرف جانا پستی کی طرف جانا کیسے ہو سکتا ہے؟ مگر شرط یہ ہے کہ آپ صابرین میں شمار ہو جائیں، آپ کا شمار صابرین میں ہو۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اگر ممکن ہو تو تھوڑا بزرگ جہاں پر اپنی جگہیں بیٹھے رہیں، اگر جوان ہمارے تھوڑا آگے تشریف لے آئیں تو آنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے گی۔ بارش بھی ہے تو چھینٹوں کی وجہ سے بھی میں کہہ رہا ہوں۔ ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ متوجہ ہیں؟ خدا کی طرف جانا سفر پستی کس طرح ہو سکتا ہے؟ وہ تو مسلسل سفر ارتقاء ہے۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ بنیاد انسانی یا اس کائنات کی بنیاد، اس کی بنیاد مسلسل حرکت پر ہے، اس کی بنیاد سفر ارتقاء پر ہے۔ اور جب میں کہہ رہا ہوں کہ اس کی بنیاد حرکت پہ ہے، تبدیلی پہ ہے، تجدید پہ ہے، تو اس کا مطلب قطعی یہ نہیں ہے کہ جو ہمارے جوان ڈارون کی تھیوری آف ایولیوشن پڑھے ہوئے ہیں کہ جو انسان پہلے کچھ اور تھا اور پھر انسان بن گیا۔ میرا سفر ارتقاء کے مطلب یہ نہیں ہے کہ عالم پستی سے عالم بلندی جسمانی اعتبار سے آ گئی، قطعاً اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ انسان روحانی مخلوق ہے۔ تھوڑی دیر میری طرف متوجہ رہیں گے، نیا باب روشن ہوگا۔ انسان روحانی مخلوق ہے، نہ صرف جسمانی مخلوق ہے۔ جب تک آدم کا پتلا تھا بس تب تک پتلا تھا، جس وقت اس میں روح منتقل ہو گئی تو اب وہ روحانی مخلوق ہو گیا۔ صحیح؟ تو یہ انسان روحانی مخلوق ہے، اور روحانی مخلوق کے لیے ملا صدراں ایک بڑے فلاسفر، ایرانین فلاسفر گزرے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ایک وجود انسانی میں جس طرح حرکات جسمانی ہوتی ہیں اسی طرح حرکات جوہریہ ہوتی ہیں، یعنی جوہری حرکات ہوتی ہیں، کیریکٹرسٹکس ایوالو کرتی ہیں، نہ صرف جسم ایوالو کرتا ہے۔ تھوڑا سا مثال سے بات کو آسان کر دوں، حرکات جوہریہ کے کیا معنی ہیں؟ مثلا میں مثال دیتا ہوں، ایک درخت کی مثال دیتا ہوں تاکہ وہاں سے، بلکہ ہر مخلوق میں حرکات جوہریہ ہیں۔ ایک درخت ہے، آپ نے اس کو اس کے زمین کے سینے میں اس کا بیج بویا، ایک سیب کا بیج بویا مثلا، اور کچھ وقت کے بعد جب اس پر تابش پڑی، دھوپ پڑی اور پانی آپ نے دیا تو پھر وہ بیج کچھ وقت کے بعد ایک پیڑ بن کے نمایاں ہوا، ایک پودا بن کے نمایاں ہوا۔ اب یہ جو حرکت اس میں نظر آئی یہ جسمانی حرکت تھی۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں مکان تبدیل ہو رہا تھا۔ مکان میں یعنی والیوم اگر میں تھوڑا اور دقیق کر دوں تو وہ ایریا کے جو لے رہا تھا وہ بڑھا، اس کا جسمانی حرکت اس میں ہوئی، پھر وہ پودا اور بڑھا تو وہ درخت کی شکل میں آ گیا، اور پھر جب وہ درخت کی شکل میں آ گیا تو کچھ وقت کے بعد اس میں پھول آنے شروع ہوئے، اور پھر وہ پیڑ ثمر آور ہو گیا۔ دیکھیں انسانی ارتقاء کو پیش نظر رکھیں گے، پھر وہ پیڑ ثمر آور ہو گیا، کچھ وقت کے بعد پھولوں کے ساتھ وہاں پر پھل آنے شروع ہو گئے۔ ابھی ایک چھوٹا سا سیب آیا پھل کی صورت میں، اس نے اپنے دائرے کو بڑھانا شروع کیا۔ یہ ساری حرکات جسمانی حرکات ہو رہی تھیں، ظاہری حرکات ہو رہی تھیں۔ ایک وقت پہ آ کر وہ سیب بڑھتے بڑھتے وہ دائرہ وجود سیب کا ایک وقت پہ آ کر رک گیا۔ اب میں چلتا ہوں جو حرکات جوہریہ کی طرف۔ اب میں کہتا ہوں کہ ظاہری جو حرکت تھی اس سیب میں وہ تو رک گئی، مگر اب دھیرے دھیرے حرکات تو ہو رہی ہیں مگر وہ ظاہری نہیں ہو رہی۔ اب وہ بے رنگ سیب خوش رنگ ہوتا نظر آیا، اب وہ بے رغبت بو والا سیب اس میں خوشبو پیدا ہو گئی، اب وہ بے مزہ سیب شیرینی لے کے آ گیا، خوش ذائقہ ہو گیا۔ اب میں کہتا ہوں کہ جب جوہر میں حرکات ہوئی تو ایک وقت ایسا آیا کہ باغبان نے دیکھا کہ اب یہ سیب اگر یہاں لگا رہ گیا تو ضائع ہو جائے گا، اس لیے قدردانی کے تحت باغبان نے اس سیب کو پیڑ سے جدا کر دیا۔ کیوں جدا کر دیا؟ اس لیے کہ یہ مکان اب اس ثمر کے لیے بہتر نہیں رہ گیا تھا۔ اب میں کہتا ہوں کہ جب سیب کو پیڑ سے جدا کرا گیا تو شاخ کو تو صدمہ ہوا،
پتوں کو تو صدمہ ہوا، درخت کو تو صدمہ ہوا، مگر اس سیب نے فرحت محسوس کری کہ میں جس مکان کے لیے تھا مجھے اس مکان کی طرف منتقل کر دیا گیا۔ اسی طرح یہ انسان جب اس کائنات میں آیا، اس نے اپنی کیریکٹرسٹکس کو ایوالو کرنا شروع کیا، اپنے وجود میں جوہروں کی حرکات پیدا کری، کرتے کرتے جب یہ انسان منزل کمال پر پہنچ گیا تو اس کے خالق نے دیکھا کہ اب اس انسان کا اس مکان میں رہنا بہتر نہیں ہے، تو اب اس باغبان نے قدردانی کے تحت اس انسان کو اپنے قریب بلا لیا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اس خدا کی طرف سفر کرنا ہے۔ اگر وہ ثمر اس درخت پہ لگا رہ جاتا تو ضائع ہو جاتا، خراب ہو جاتا، مگر یہ کہ قدردانی یہ تھی کہ اب اس کا مکان تبدیل کر دیا جائے۔ ظاہراً تو اور عناصر کو صدمہ ہو سکتا ہے، مگر جو خود اپنے آپ میں تمام جوہر پیدا کر چکا تھا اس کے لیے وقت مسرت تھا، اس کے لیے وقت فرحت تھا۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور بلند آواز میں درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ متوجہ ہیں؟ تو جمالیات موت موضوع ہے ہمارا۔ حسین و ترین اور جمیل ترین شے خلق کری اللہ نے موت، مگر ان کے لیے کہ جنہوں نے اپنے جوہر انسانی کو کمال پہ پہنچا دیا۔ جن کے جوہر کمال پہ پہنچ گئے ان کے لیے موت ایک جمیل ترین خلقت ہے، مگر یہ کہ اگر یہ سیب تمام جوہر نہ پیدا کرتا تو پھر جو اس کو توڑ کے لے جاتا اس کے لیے بھی یہ سیب بہتر نہ ہوتا، اس کو بھی خوشگوار محسوس نہ ہوتا یہ سیب درخت سے توڑنا۔ اسی طرح جب یہ انسان جوہرہ اپنے تمام جواہر کو، اپنے وجود کو ارتقاء کی منزل پہ نہیں لے جاتا تو ممکن ہے کہ مکان تو تبدیل ہوگا، مگر وہ باغبان اس کے لیے باعث مسرت نہیں ہوگا اس انسان کا اس دنیا سے اس دنیا میں رخصت ہو جانا۔ یا میں کہتا ہوں کہ اور زاویے کو اور ہورائزنز کو تھوڑا اور وسیع کروں، ایک اور جہت پہ روشنی ڈال دوں۔ یہ سفر ارتقاء جو مسلسل انسان حرکات جوہریہ کے ضمن میں آپ کے سامنے روشن کر دوں۔ دیکھیں مجھے معلوم ہے کہ باہر معطر ماحول ہے تو یہاں پر خشک بحثیں کری جا سکتی ہیں، اس لیے کہ بیلنس ضروری ہے، تو باہر طور ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ موت ان کے لیے خشک نہیں ہے کہ جنہوں نے اپنے جوہر کو بلند کر لیا۔ میں بار بار یہ جملہ دہراؤں گا کہ آج کے دور میں یہ سمجھنا کس کے لیے مشکل ہے کہ ان کے لیے موت کتنی خوبصورت رہی۔ ان کے لیے موت کوئی مرحلہ ہی نہیں ہے کہ جن کے جوہر انسانی منزل کمال تک پہنچ جائیں، ان کے سامنے جب موت کا خدشہ پیش آتا ہے تو پھر ان سے اگر کہا بھی جاتا ہے کہ آپ کسی شیلٹر میں چلے جائیں تو وہ کہتے ہیں کہ کیا پوری امت اور پوری قوم کے لیے کوئی شیلٹر موجود ہے؟ اس لیے کہ ان کے لیے موت کوئی مرحلہ نہیں ہے کہ انسان منزل کمال پر پہنچنے کی مکمل کوشش کر چکا ہے۔ کس طرح سے یہ جوہر کا ارتقاء کا سفر چلتا ہے؟ اگر ہمیں کوئی ایسا کیمرہ یا کوئی ایسا تصویر ساز ایکوپمنٹ حاصل ہو جائے کہ جو ان تمام موومنٹس کو، اس سفر ارتقاء کو، اس حرکت جوہری کو قید کر پائے تو کس طرح سے یہ حرکات جوہری ہمارے سامنے آئیں گی؟ بس ایک نقطہ اور پھر گفتگو کو آگے بڑھا دوں گا۔ جیسے مثلا جو حضرات ہمارے ڈاکٹر فیض صاحب تشریف فرمائیں یہ میری بات کی تصدیق کریں گے کہ جب کوئی سیل ایوالو کرتا ہے یا ایکسپینڈ کرتا ہے تو کم از کم آسانی سے میں اگر گفتگو کروں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ جب ایک وجود اپنے کو ایکسپینڈ کرتا ہے تو ظاہراً ایک دائرہ وجود ختم ہوتا ہے اور اس سے بڑا دائرہ وجود تشکیل پاتا ہے۔ صحیح ہے؟ جب ایک دائرہ وجود جب تک ختم نہیں ہوگا تب تک اس سے وسیع دائرہ وجود پیدا نہیں ہو سکتا،
پیدا نہیں ہو سکتا۔ اب میں کہتا ہوں کہ اگر بڑے دائرہ وجود کے پیش آنے کے لیے اگر کوئی چھوٹا دائرہ وجود ختم ہو تو اس کا ختم ہونا اچھا لگے گا کہ برا لگے گا؟ اسی طرح یہ عالم ارواح، اس دنیا کے بعد کی زندگی دراصل دائرہ وجود کا بڑھ جانا ہے۔ اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ یہ چھوٹا دائرہ وجود ختم ہو۔ جس طرح ہم دائرہ وجود جنین مادر میں تھے، جب ہم ماں کی شکم میں تھے تو دائرہ وجود اتنا تھا کہ جتنا ظاہراً نظر آ رہا تھا، مگر جب خدا کو اس دائرہ وجود کو وسیع کرنا تھا تو اس نے اس دائرہ وجود سے باہر لا کے ہم کو اس کائنات میں بھیجا۔ اب وہ چاہے گا کہ اس دائرہ وجود سے باہر لے جائے، تو پھر ضرورت اس بات کی ہوگی کہ اس دائرہ وجود کو ختم کیا جائے تاکہ اس سے وسیع تر دائرہ وجود تشکیل پائے، اس سے وسیع تر پیمانہ سامنے آئے کہ انسان اس زاویے میں منتقل ہو جائے۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے، موت آگے کی حیات کے لیے دم بھرنے کا نام ہے۔ میر تقی میر کے حضرت میر تقی میر کے دو مصرے مجھے یاد آتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ موت ایک ماندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، یعنی آگے چلیں گے، آگے چلیں گے دم لے کر۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ خدا کی قسم اگر تعلیمات اہل بیت پہ اگر آپ غور کیجئے اور اس مصرے کو سامنے رکھیے کہ یعنی آگے چلیں گے دم لے کر، تو اگر کسی ایسی جگہ پر مسافرت طے کرنی ہو کہ جس مکان کی ہمیں نالج نہ ہو، علم نہ ہو، تو پھر دل کہیں نہ کہیں گھبراتا ہے، بے چین ہوتا ہے کہ ہمیں تو وہاں کے بارے میں کچھ نہیں معلوم۔ یعنی مثلاً ہم میں سے کوئی یو کے نہ گیا ہو اور اس سے کہا جائے کہ مجھ سے کہا جائے کہ آپ کو یو کے میں یونائٹڈ کنگڈم میں مجلس پڑھنی ہے، تو اب جس روز مجھے وہاں کے لیے روانہ ہونا ہوگا تو رات میں ایک قلب میں بے چینی ہوگی کہ مجھے کون سے شہر میں جانا ہے، کہاں جا کے ٹھہروں گا، کون سے مکان میں ٹھہروں گا، کس سے پوچھوں گا، کہیں لینگویج بیریئر تو نہیں بن جائے گا۔ یعنی دیگر تصورات انسان کے دماغ میں آتے ہیں کہ جب اس کو اس جگہ کے بارے میں نہیں معلوم ہوتا جہاں سفر کرنا ہوتا ہے، مگر جیسے ہی ایسا ہو کہ جیسے ہی میں فلائٹ میں جا کے بیٹھوں میرے پاس کا پیسنجر مجھ سے کہے کہ آپ کہاں جا رہے ہیں، تو میں کہوں کہ بھائی میں فلاں صاحب کے گھر جا رہا ہوں، اب وہ مجھ سے متوجہ ہو کے کہے کہ وہاں جا رہے ہیں، میں کہوں ہاں بالکل وہاں جا رہا ہوں، وہ کہے کہ چلیے بہت اچھا ساتھ ہو گیا، میں بھی وہیں جا رہا ہوں۔ اب میرے دل میں ایک عجیب جو رات بھر کی بے چینی تھی وہ ختم ہو جائے گی کہ اب میں مطمئن ہو جاؤں گا کہ وہ صاحب جو بلا رہے ہیں وہ فون اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ مگر اب ایک صاحب ایسے ہیں کہ جو مجھ کو ان کے گھر تک پہنچا دیں گے، بس جب کوئی ایسی جگہ جانا ہو کہ جہاں کے بارے میں کوئی علم نہ ہو، اور اس وقت اگر کوئی ہمسر مل جائے، اگر اس وقت کوئی ہمسر مل جائے تو دل بڑا مسرور ہو جاتا ہے۔ ارے شیعوں، اپنے نصیب پر فخر کرو کہ تمہارے امام نے کہا کہ دیکھو پریشان مت ہونا، ادھر تمہاری آنکھیں بند ہوں گی، اگر تم متقی تھے تو میں علی تمہاری نزع پر وقت نزع تمہاری بالی پر آ کر تم کو اس سفر کے لیے آمادہ کر دوں گا، تم اس وقت تنہا نہیں ہوگے، تم پر سکرات الموت غالب نہیں آئیں گے، بشرط یہ کہ تمہارے جوہر انسانی منزل کمال پر ہوں، تمہارا وجود منزل کمال پر ہو۔ اور پھر میں کہتا ہوں کہ اکثر عموماً ہماری زبانوں پر، بس میں گفتگو کو زیادہ طویل نہیں کروں گا، عموماً ہماری زبانوں پر کچھ جملے ایسے آ جاتے ہیں کہ جو غیر مناسب ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جب بہت زیادہ فلسفے میں ڈوب جاتے ہیں اور پریشان ہوتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ خالی ہاتھ آئے تھے، اور خالی ہاتھ جانا ہے۔ مگر میں کہتا ہوں سنجیدگی سے سوچیں کہ کیا خالی ہاتھ آئے تھے اور کیا واقعی خالی ہاتھ جانا ہے؟ کیا تصور زندگی ہے؟ یعنی خدا نے یہ تمام کائنات سجائی، یہ تمام کائنات میں سجانے کے بعد آپ کو اشرف المخلوق بنایا،
اس لیے کہ آپ خالی ہاتھ چلے جائیں؟ مگر میں کہتا ہوں کہ اب اس کے زیادہ دقیق اور عمیق جواب نہیں روشن کروں گا، مگر مجھے مرحوم ریحان اعظمی صاحب پاکستان کا ایک شعر، ان کے 4 مصرے یاد آتے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ علی علی کے سوا کیا میری حیات میں ہے، نماز عشق علی میرے واجبات میں ہے. ارے یہ کون کہتا ہے دنیا سے خالی ہاتھ گیا؟ ارے وہ دیکھو دامن شبیر اس کے ہاتھ میں ہے. ایک اور درود پڑھیں محمد وآل محمد. کیا یہ کائنات میں ہم کو اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ہم خالی ہاتھ آئے تھے؟ اور یعنی میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو نہایت ناقص اور یہ مغربی سرمایہ داری یعنی ویسٹرن کیپٹلزم کے شکار ہو گئے ہمارے اذہان کہ ہم نے سوچا کہ یہ ناقص دولت دنیا لے کے نہیں گئے تو خالی ہاتھ چلے گئے. ہمارا تصور زندگی کیا بس اتنا پست ہو گیا کہ اگر یہ مادی چیزیں نہیں لے کے گئے تو خالی ہاتھ چلے گئے؟ نہیں. میں نے کہا ابتدائے تقریر میں کہ انسان روحانی مخلوق ہے. اس کا سفر ارتقاء عرفان کے مدارج طے کرنے پر بڑھتا ہے. یہ سفر ارتقاء مسلسل انسان سفر ارتقاء میں ہے، خدا کی طرف بڑھ رہا ہے. موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے اور نہ یہاں سے خالی ہاتھ جانا ہے. میں سمجھتا ہوں ایصال ثواب کے لیے یہ مضامین سب سے بہترین مضامین ہیں کہ آپ اور ہم جو چلا گیا، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک مومنہ خاتون تھیں تو انہوں نے تو امیر المومنین کی زیارت کر کے فرحت محسوس کر لی، مگر ہم جیسے افراد یہاں پر رک کر غور کریں اور سوچیں کہ کیا ہم کو خالی ہاتھ جانا ہے؟ اور کیا موت کے بعد تصورات ختم ہو جائیں گے؟ وجود انسانی کا تصور ختم ہو جائے گا؟ موت ختم ہو جانے کا نام نہیں ہے. میں بار بار یہ جملہ روشن کر رہا ہوں. ہمارے ڈاکٹر شجاعت حیدر جعفری صاحب تشریف فرمائیں. غالباً ان کے فادر ان لا کی مجلس میں نے ایک مثال دی تھی کہ موت ختم ہو جانے کا مسئلہ نہیں ہے، اور اس کی سب سے آسان مثال میں چاہتا ہوں کہ مثال کے ذریعے سے میں اپنے بچوں کے لیے بھی مثال بات واضح ہو جائے، آشکار ہو جائے. قرآن نے موت کے لیے کون سی آیت جو مشہور ترین آیت ہے، جو آپ کی اور ہماری اور سب کی زبانوں پہ رہتی ہے، کیا ہے وہ؟ کلو نفس ذائقۃ الموت. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. میں آپ سے کہتا ہوں کہ یقیناً ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، مگر کیا یہ بھی تصور یہ ہے کہ ہر نفس کو ختم ہو جانا ہے؟ کیا اس کا ترجمہ، اس کی تفصیل جب بیان کری جائے گی یا اس کی تعویل پیش کروں تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی ہر نفس کو ختم ہو جانا ہے؟ میں ایک بہت آسان سی مثال دوں. آپ کے اور ہمارے گھروں میں ائمہ کی ولادت پر نذر ہوتی ہے. نذر ہوتی ہے تو شیرینی بنائی جاتی ہے اور تمام لوگ، تمام عزیز و اقارب اس شیرینی کو چکھنے آتے ہیں. جب وہ چکھنے آتے ہیں تو ختم کون سی شے ہوتی ہے؟ وہ کہ جس کو چکھا جا رہا ہو یا وہ کہ جو چکھنے والے آ رہے ہیں؟ آپ کہیں گے کہ نہیں، جس کو چکھا جائے وہ شے ختم ہوتی ہے، چکھنے والے ختم نہیں ہوتے. ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، یعنی مرحلہ موت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو وقت کے بعد ختم ہو جائے گا، مگر یہ نفس ختم نہیں ہوگا. اس کا سفر ارتقاء جاری و ساری رہے گا. کیوں؟ اس لیے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ سفر خدا کی طرف سفر ہے، خدا کی طرف. اور ایک عقلی دلیل، ایک برہانی دلیل یہیں سے آپ کے سامنے اور روشن کر دوں. آیت کے ضمن میں اگر آپ توجہ دیجئے، خدا کی طرف سفر کے کیا معنی ہے؟ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، خدا کی طرف جانا ہے. اس کے کیا معنی ہے؟ مثلاً وہ چیزیں، وہ تصورات کے جو ظرف زمان اور ظرف مکان میں قید ہیں، یعنی ٹائم اور اسپیس کی لیمیٹیشنز میں قید ہیں، اس میں تصور رکھیں. یعنی یہ دروازہ ہے، یہ میں یہاں بیٹھا ہوں، مجھ سے 20 فٹ کی دوری پہ ہے تقریباً. اب مجھے اس کی طرف جانا ہے کا مطلب کیا ہے؟ کہ میں اس دروازے کے 2 قدم قریب ہو جاؤں، یعنی ظرف مکان کو تبدیل کروں. ڈسٹنس کم ہونے کا مطلب میں اس کے 10 فٹ دور تھا، 20 فٹ دور تھا، 5 قدم چلا 15 فٹ دور رہ گیا، یعنی دائرہ کم ہو گیا. یعنی کوئی چیز جب ظرف مکان میں قید ہو
ظرف زمان میں قید ہو تو اس کی طرف جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی قریب ہو جانا، مگر وہ خدا کا کیا کیجئے کہ جو نہ ظرف مکان میں قید ہے نہ ظرف زمان میں قید ہے، تو اس کی طرف جانے کا مطلب کیا ہے؟ اگر وہ کسی دائرے میں قید ہوتا معاذ اللہ تو پھر کہا یہ جاتا کہ اس کی طرف جانا ہے، یعنی اس طرف بڑھنا ہے، مگر اس کی طرف جانے کا مطلب ہی یہی ہے کہ اس کی ذات لامتناہی ہے، وہ کسی دائرے میں قید نہیں، وہ یہاں ہے تو وہاں ہے، وہ ہر جگہ ہے، تو پھر جب وہ لامتناہی ہے اور اس کی طرف سفر ہو رہا ہے تو پھر یہ سفر بھی لامتناہی سفر ہوگا، یہ نفس انسانی کا سفر، یہ وجود انسانی کا سفر۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ آج یہ روح اس ہیکل وجود میں سفر کر رہی ہے، کیونکہ اس زاویے میں تھی تو یہاں پر جو ضروریات تھے اس کے اعتبار سے یہ جسم خدا نے آپ کو عطا کیا تاکہ اس دائرے میں آپ زندگی بسر کر لیں، مگر جب یہ زاویہ تبدیل ہوگا تو یہ روح ختم نہیں ہوگی، اس روح کا زاویہ تبدیل ہوگا اور یہ اس اعتبار سے سفر ارتقاء طے کرتی چلی جائے گی۔ ایک درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور درود پڑھیں محمد و آل محمد۔ بس میں گفتگو زیادہ طویل نہیں کروں گا، بس وہی بات جو میں نے ابتدا میں کہی، دو آیات آپ کے سامنے پیش کریں، ایک تو موضوع کے ماتحت رکھی اور پھر وہ جو جملہ زبان پہ آیا، خدا کہہ رہا اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَ، ہم ہیں کہ جو موت کو حیات میں تبدیل کر دیں گے، ہم ہیں کہ جو موت کو حیات میں تبدیل کر دیں گے۔ آپ مجھے بتائیں کہ کیا ہمارے لیے یہ سمجھنا مشکل ہے کہ کس طرح ہمارے سامنے وہ ذوات مقدسہ موجود ہیں کہ جن کا وجود ظاہراً تو قربان ہو گیا، مگر کس طرح سے کائنات میں وہ وجود چھا گیا کائنات میں۔ اور پھر قرآن کی دیگر آیات ایسی موجود ہے کہ شہید کو مردہ نہ سمجھو اس لیے کہ وہ اپنے خدا کی طرف سے رزق پا رہے ہیں۔ آپ سب مسلسل سنتے رہتے ہیں رزق پا رہے ہیں کا کیا تصور ہے؟ کیا رزق کا تصور خالی یہ آب و غذا ہے؟ یہ تو میں بار بار کہتا ہوں کہ یہ تو ہم اس مادیت کا شکار ہیں کہ ہمارے تصورات بڑے محدود ہیں۔ اب رزق کا تصور کیا، اگر میں اس کے ضمن میں جاؤں گا تو پھر گفتگو ایک نئی جہت کی طرف چلی جائے گی، مگر بار طور شہید زندہ ہے، اور پھر ہمارے سامنے تو نہ صرف شہداء بلکہ سید الشہداء مثال کے طور پہ موجود ہیں۔ شہید زندہ ہے اور کیا خوب انداز میں زندہ ہے، مگر میں کہتا ہوں کہ شہید بھی زندہ اور سید الشہداء بھی زندہ، یہ انصاف نہیں ہوگا۔ شہید زندہ ہے، سید الشہداء اثر زندگی ہیں، سید الشہداء کیفیت زندگی ہیں۔ کیا مطلب ہوا سید الشہداء اثر زندگی ہیں، کیفیت زندگی ہیں؟ یعنی اب سید الشہداء کی ذات جس چیز سے منسوب ہو جائے گی وہ وجود زندہ ہو جائے گا۔ یعنی کائنات کی سب سے پست ترین مخلوق خاک، اگر امام حسین کا لہو اس میں ملوث ہو جائے تو پھر وہ خاک زندہ، جس ذکر میں حسین موجود وہ ذکر زندہ، جس قوم میں حسین موجود وہ قوم زندہ، جس فرش پہ حسین موجود وہ فرش زندہ، جس دل میں حسین موجود وہ دل زندہ، جس ذہن میں حسین موجود، اور پھر آج کے دور کے اعتبار سے کہوں کہ جس قوم میں حسین موجود، جس نظریے میں حسینیت موجود، وہ نظریہ زندہ، وہ نظریہ کائنات پہ کس طرح سے مغلوب ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں کائنات میں کس طرح سے غالب آ رہا ہے۔ کائنات کے مجسمہ کفر، مجسمہات کفر پوری طور پہ آمادہ ہو گئے کہ کسی طرح تعلیم حسینیت کے ضمن میں پروان چڑھنے والے عرفاء کو ختم کر دیا جائے، اور چاہا کہ اور یہ سوچا کہ یقیناً اگر ان کو مار دیں گے تو پھر بات ختم ہو جائے گی، مگر وہاں پہ قرآن کی آیت نے آگے بڑھ کے سہارا دیا کہ تم جسم کو مار دو، انا نحن نحیی الموتى، ہم ہیں کہ جو موت کو حیات میں تبدیل کر دیں گے، ہم ہیں کہ جو موت کو حیات میں تبدیل کر دیں گے۔ بس ایک آخری رکن میں آپ کے سامنے اور روشن کر دوں اور بس گفتگو کو تمام کر دوں گا۔ آپ کے اذہان کو جو مسلسل اہل بیت کے فضائل سننے سے خوش ہوتے ہیں،
اور یہ ہماری تربیتوں کا سلیقہ ہے کہ ہمارے قلب مسرور ہوتے ہیں۔ اور ایک اور بات نصیحتاً بھی بیان کر دوں کہ جو دل اہل بیت کی مصیبت سن کے منقلب نہ ہو اور فضائل اہل بیت سن کر مسرور نہ ہو، سرور نہ اس میں پیدا ہو، تو یقیناً کچھ گناہ ایسے ہو گئے ہیں کہ جو ہم کو، جب کسی کوئی واحد ذات، عربک میں نہ صرف واحد اور جمع ہوتا ہے بلکہ واحد تثنیہ اور جمع، واحد یعنی ایک، تثنیہ یعنی دو، جمع یعنی دو سے زیادہ، جب کوئی جمعہ کا صیغہ استعمال کرنا ہو تو کہا جاتا ہے کہ نحنو۔ اب میں آپ سے پوچھوں کہ خدا کی ذات واحد ہے کہ جمع؟ بس آخری نقطہ، خدا کی ذات واحد ہے کہ جمع؟ ارے میں کہوں گا کہ وہ تو ایسا واحد ہے کہ جہاں پر کوئی دوئی کا تصور نہیں ہے، نہ صرف واحد ہے بلکہ احد ہے۔ اس سے لنگوسٹک کا ایرر تو ہو نہیں سکتا کہ وہ اپنے لیے نحنو کا صیغہ استعمال کر لے۔ نحنو کا ترجمہ اگر آسان انگلش میں کروں یعنی وی، ہم، وہ کہہ رہا ہے کہ ہم ہیں۔ اب میں آپ سے پوچھوں ہئی کس کی ذات ہے؟ خدا کی کہ اس کے علاوہ کوئی اور بھی ہے؟ دیکھیے اگر آپ کہیں گے خدا کے علاوہ کوئی حیات دینے والا ہے تو آپ مشرک ہو جائیں گے۔ یقیناً اس کے علاوہ کوئی حیات دینے والا نہیں ہے۔ تو میں دستے ادب جوڑ کے پوچھوں کہ پھر اس نے کیوں کہا کہ نحنو، ہم ہیں؟ اب میں بس اس وحدت اجماع کو تھوڑا سا واضح کر دوں، یعنی سنگولیرٹی ان پلوریلٹی کو واضح کر دوں۔ دیکھیے وہ واحد ہے، یقیناً وہ واحد ہے۔ اس کا نام جو مشہور ترین نام ہے وہ کیا ہے؟ اللہ ہو۔ بس اس لفظ اللہ کے معنی لے جائیے آج اور بات کو مکمل کر دوں گا، اگرچہ کوئی بھی ذہن انسانی اس کا احاطہ نہیں کر سکتا کہ لفظ اللہ کے کیا معنی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں کہ ڈکشنری میں جو لفظ موجود ہیں، لفظ اللہ کے کیا معنی ہیں؟ لفظ اللہ کے معنی رحمان کے ہیں؟ آپ کہیں گے یقیناً اللہ رحمان ہے، مگر لفظ اللہ کے معنی رحمان کے نہیں ہیں۔ میں آپ سے پوچھوں کیا اللہ کے معنی رازق کے ہیں؟ آپ کہیں گے اللہ یقیناً رازق ہے، مگر لفظ اللہ کے معنی رازق کے نہیں ہیں۔ دراصل لفظ اللہ کے معنی ظاہراً کچھ نہیں ہے۔ کسی بھی ڈکشنری میں ظاہراً کوئی لفظ نہیں ملے گا لفظ اللہ کے بدلے میں، کنایتیں ملیں گی، اشارے ملیں گے۔ جب عرفا یہاں پر لکھتے ہیں کہ جب ہم اس کو رحمان، رحیم، کریم، رازق، حی، قدوس، قہار، تمام صفاتوں کو اجماع کر کے بلانا چاہتے ہیں تو بس اس کے ایک اسم کا استعمال کرتے ہیں، اللہ ہو۔ یعنی وہ تمام صفات کا اجماع ہے مگر واحد ہے۔ ایک آسان سی مثال دے دوں، مثلا ہمارے بچے سائنس پڑھتے ہیں، اسپیکٹرم کی تھیوری پڑھے ہوئے ہیں کہ یہ جو آسمان میں روشنی دکھتی ہے یہ کس رنگ کی ہوتی ہے؟ تو آپ کہیں گے، بس میں نحی الموتیٰ سے بات کو مکمل کر دوں، یہ جو آسمان سے روشنی نظر آتی ہے یہ کس رنگ کی ہوتی ہے؟ آپ کہیں گے وائٹ لائٹ ہوتی ہے، عموماً جو لینگویج کے اعتبار سے کہتے ہیں یہ وائٹ لائٹ ہوتی ہے، مگر میں پوچھوں آپ کو کہ کیا واقعی یہ سفید رنگ کی روشنی ہوتی ہے؟ تو آپ کہیں گے نہیں، ظاہری بینش انسانی سے یہ ایک رنگ کی نظر آتی ہے، مگر کائنات میں کچھ عناصر ایسے موجود ہیں کہ جب ان پر یہ روشنی پڑتی ہے تو یہ 7 رنگوں میں بٹ جاتی ہے، اور پھر جب یہ روشنی سبزے پہ پڑتی ہے تو اس کا سبز رنگ، یہ سبزہ اس طرح سے کشف کر لیتا ہے کہ اس کا نام ہی سبزہ پڑ جاتا ہے۔ یعنی رنگ تو سبزہ موجود تھا مگر ہمیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ وحدت کس طرح دیکھا آپ نے؟ تمام اجماع کی وحدت نظر آئی کہ تمام رنگ موجود تھے مگر ظاہراً ایک رنگ نظر آ رہا تھا۔ جب اس نے چاہا کہ جس شے پر، جس مخلوق پر جس رنگ کی ضرورت تھی، سبزے نے سبز رنگ کشف کیا اور رنگوں کو نہیں نچوڑا اور رنگوں کو کشف نہیں کیا، تو بس معلوم یہ ہوا کہ جب کوئی وجود اس رنگ کو اپنی پہچان بنانا چاہتا ہے تو وہ اس رنگ کو جذب کر لیتا ہے۔ یقیناً حی تو بس خدا کی ذات ہے، مگر جب وہ چاہتا ہے کہ کسی مخلوق کو اپنی کسی صفت کا مظہر بنا دے، اب اگر وہ چاہتا ہے یقیناً حیات دینے والا وہ ہے، مگر جب وہ چاہتا ہے تو کسی مخلوق کو اس صفت کا مظہر اس طرح بنا دیتا ہے کہ اب وہ بندہ کسی مردے کو ٹھوکر مارے اور وہ مردہ کلمہ پڑھتا ہوا اٹھ بیٹھے۔ تو یہ اس کا کمال ہے، یقیناً بس وہ حی ہے۔ اب سمجھ میں آیا کہ اس نے کیوں کہا کہ اِنَّ نَحْنُ، ہم ہیں۔
یقیناً وجدان میری ہی ذات ہے، مگر میں جب جس کو چاہتا ہوں اپنی صفات کا مظہر بنا دیتا ہوں۔ اِنَّا نَحْنُ نُحْيِي الْمَوْتَى، موت کو حیات میں تبدیل کر دیتا ہوں۔ اور ہم نے دیکھا کہ کس طرح کائنات میں وہ افراد کہ جو حق پرست تھے، حق پر گامزن تھے، یا یوں کہوں کہ حق کے محافظ تھے، حق کے محافظ تھے، جتنا حق تو یہ تھا کہ ان کی اتباع کری جائے، ان کا احترام کیا جائے، مگر تاریخ نے دیکھا کہ اس پست شعور دنیا نے، اس بے ظرف دنیا نے کس طرح ان نالا ہستیوں پر مظالم ڈھائے۔ بس عزیزوں، میں نے بات کو مکمل کر دیا۔ ایصال ثواب کی مجلس ہے، آج کا دن یوم شہادت امام جعفر صادق علیہ السلام، درود پڑھے محمد و آل محمد پر۔ خدا مزید توفیقات میں اضافہ کرے، اگرچہ میں چھوٹا ہوں عمر میں، آپ بڑے ہیں، مگر یہ روش، یہ ادب ہمارے سماج میں زندہ رہنا چاہیے۔ ہمارے بڑے بھائی نے کلام پیش کیا امام صادق کی شہادت کا، ہم پر فرض ہے کہ کم از کم ہر امام کی شہادت پر ایک کلام یا ایک مجلس ایسی برپا کریں کہ جہاں تعلیمات ائمہ پہ روشنی ڈالیں اور اس واقعے کو دہرائیں کہ کس طرح سے آپ پر مظالم ڈھائے گئے۔ بس عزیزوں، میرا دل چاہتا ہے کہ یقیناً شہادت امام صادق کی ہے، میں تھوڑی سی روشنی ڈالوں گا، مگر کیونکہ ایک مرحومہ کے ایصال ثواب کی مجلس ہے تو امام صادق کی بارگاہ میں عرض کرتے ہوئے ایک صدیقہ کے مصائب آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ بس تاریخ لکھتی ہے عزیزوں، امام صادق کو زہر دیا گیا اور زہر کا اثر اس طرح سے ہوا کہ 3 دن تک امام اس زہر کے اثر میں رہے، اور تاریخ لکھتی ہے کہ امام پہ وہ زہر اس طرح سے حاوی تھا کہ پہلے دن تو امام قدم اٹھا پا رہے تھے، چل پا رہے تھے، دوسرے دن امام کے وجود میں اتنی سکت نہیں موجود تھی کہ امام ہاتھ اور پیر ہلا پاتے، امام کے بدن میں لرزاں طاری تھا۔ مگر تاریخ یہ بھی لکھتی ہے کہ جب امام جعفر صادق کا جنازہ اٹھا تو اتنے حضرات اس جنازے میں موجود تھے کہ جتنے کسی امام کے جنازے میں موجود نہیں تھے۔ میں کہوں گا آقا، آپ کا جنازہ تکریم کے ساتھ اٹھا، آپ کا جنازہ عزت کے ساتھ اٹھا، مگر وہ بی بی صدیقہ کہ جو جناب فاطمہ زہرا تھی، جب اس کا جنازہ اٹھا تو وہ اتنی تکلیف میں تھی کہ وہ کہتی رہی کہ فلاں میرے جنازے میں نہ آئے، یا علی خیال کرنا فلاں میرے جنازے میں نہ آئے۔ بس عزیزوں، تاریخ لکھتی ہے کہ جب امیر المومنین جناب سیدہ کو غسل دے رہے تھے تو ایک مرتبہ علی جیسا صابر مرد، علی جیسا شجاع مرد کہ جو جنگ خیبر و خندق میں فتح یاب ہوا، ایک مرتبہ میرا مولا چیخ مار کے رویا۔ جب رونا کی آواز باہر آئی، جب غسل دے چکے، کفن دے چکے، تو کسی صحابی نے پوچھا آقا آپ نے کیوں گریہ کیا؟ کہا تمہیں نہیں معلوم، زہرا کی پسلیاں شگافتہ تھی، زہرا نے پوری عمر ہم سے اس درد کو بیان نہ کیا، اس کائنات سے رسول کی امانت یوں ہی رخصت ہو گئی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضاً بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِعَمْرِهِ۔ بار علاقہ، تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار، تمام عالم میں اس وقت جو سب سے پہلی دعا ہے وہ یہی ہے کہ تمام عالم میں شیعوں پر جو ظلم ہو رہے ہیں، جو مظالم ہو رہے ہیں، بالخصوص ایران میں سرزمین پر، خداوند متعال از غیب سے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما تاکہ باطل کا پرچم سرنگوں ہو سکے اور حق کا پرچم بلند ہو سکے۔ پروردگار، جو جوان تحصیل علم کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پروردگار ان کے لیے وسائل علم فراہم کر دے۔ جو جوان تحصیل رزق کے لیے کوشش کر رہے ہیں، پروردگار تصدق جناب خدیجۃ الکبریٰ ان کے تجارت میں، ان کی روزی میں برکت عطا فرما۔ بار علاقہ،
تجھے واسطہ امام جعفر صادق کا کہ ہماری قوم کو علم سے لبریز کر دے۔ پروردگار ہمارے گناہان صغیرہ اور گناہان کبیرہ کو معاف فرما، امام زمانہ کے ناصروں میں ہم سب کو شمار فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم ابا الفضل العباس، السلام علیکم ابن امیر المومنین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا غریب الغرباء، السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس الشموس، السلام علیکم یا انیس النفوس، ایہا المدفون بارض طوس، الرضا والمرتضی، الراضی بالقدر والقضاء، یا علی ابن موسیٰ والرضا، روحی و جسمی لک الفدا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان، الامان الامان الامان، السلام علیکم یا شریک القرآن، السلام علیکم یا امام الانس والجان، السلام علیکم یا امام زمانہ، حاذا جل اللہ وتعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک وظہورک وجعلنک وآبانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔